أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الذين يتربصون بكم وہ جو تمہارے بارے میں انتظار میں ہیں فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہو جائے قالوا تو وہ منافقین کہتے ہیں أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملے قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی ایمان والوں سے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن ان کے درمیان وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ الذین یتربصون بکم سورہ نساء کی آیت نمبر 141 ہے اس لیے آیت میں بری مجلس کا حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی بری مجلس ہو جہاں پر شریعت کے خلاف دین کے خلاف شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اہل حق کا مذاق اڑایا جا رہا ہو رسول اللہ مبارک کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخانہ کلمات کہے جا رہے ہوں قرآن کریم سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علماء دین کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ ان کے ساتھ مت بیٹھو ان کا ساتھ مت دو تفصیل میں نے پہلے عرض کر دی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی دوغلی پالیسی کا ذکر کیا یہ دوغلے ہوتے ہیں یہ لا الہ الا ولا الہ الا 11 نہ ادھر نہ ادھر بس صرف اور صرف مفاد دیکھتے ہیں مفاد پرست ٹولہ جہاں مفاد نظر آئے وہاں جا کے مل گئے اور ان سے شیر و شکر ہو گئے کل ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور آج کیا ہے ایک دوسرے کے گن گا رہے مسئلے کوئی یہ بس صرف مفاد عزیز ہیں نہ عزت نہ غیرت نہ حمیت کوئی چیز نہیں بس صرف دنیاوی مفاد جہاں سے ملے نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے بس صرف اور صرف مفاد رب العالمین نے ان کے اس دوغلی اور مفاد پرستانہ ذہنیت کا ذکر کیا فرمایا الذین یتربصون بکم یہ منافقین ہمیشہ انتظار میں رہتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو سمجھا کرتے تھے جذباتی فیصلے نہ کرو ہوا کا رخ دیکھو ہوا کدھر کی ہے جدھر کی ہوا ہو ادھر سیلوٹ کرو ان کے ساتھ چل پڑو بات کرو یہ کیا ہے نظریہ کوئی چیز نہیں ہے بس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا سب سے جو قابل اور اپنے آپ کو جو جیسے وہ سمجھتا ہے وہ کئی ہیں وہ ایک دو نہیں ہے وہ سیاستدان جو صرف اور صرف ہوا کا رخ دیکھتے ہیں ہوا کا رخ جدھر ہوگا اب آج کل کہہ رہے ہیں جی یہ سارے کے سارے کیا ہے تو جیسے آئے تھے ویسے چلے اس میں کوئی نئی بات تو نہیں جیسے آئے تھے پی ٹی آئی میں ویسے ہی پی ٹی آئی سے چلے گئے انہوں نے صرف مفاد دیکھ رہے ہیں کہ مفاد کہاں جب تک مفاد وہاں تھا تو خان صاحب کے گن گا رہے تھے اب کیا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ حالات زرداری کے بن رہے ہیں یا میاں صاحب کے بن رہے ہیں جس کے بن رہے ہوں گے ان کے گن گانا شروع کر دیں گے مسئلے فواد چودھری سے یہ لوگ یہ کامیاب لوگ یہ کبھی ناکام
نہیں ہوتی، اور نہ کبھی ان کو اتنی سی شرم آتی۔ اگر آپ کہیں کہ کل آپ کیا کرو، چھوڑو، کل گزر گئی، آج کی بات کریں بس۔ تو بہرحال یہ دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے، انسان کا ایک نظریہ، ایک بات ہونی چاہیے، اس نظریے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح کا فیصلہ ہو جائے تو یہ فوراً کہتے ہیں الم نکم معکم، جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم جی مسلمان ہیں، نہیں کلمہ پڑھتے آپ کے ساتھ بھی نماز پڑھ کے آئے مسجد نبوی، الم نکم معکم، کہ جی ہمیں بھی کچھ مالی غنیمت میں سے مل جائے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی لڑائی نام اس چیز کا ہے کہ کبھی کوئی پلڑا بھاری کبھی کوئی پلڑا بھاری، تو اگر کافروں کا کوئی نصیب، کوئی حصہ ہو جائے تو کہتا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود تمہیں کچھ کہا نہیں ہے، اور یہ جو تمہیں تھوڑا بہت غلبہ بھی ملا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو تم سے روک دیا، اگر ہم نہ روکتے تو ہماری کبوٹی کر دیتے اور تمہیں یہ غلبہ نہ ملتا، یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے مخالف کا ووٹ تقسیم کیا تو آپ پاس ہوئے، ہمارا حصہ دو، ہمیں کیا، ہمارا حصہ کہاں جائے گا۔ الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا، کوئی غلبہ نہیں، ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہی غالب رکھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، شرط ہے ایمان، ایمان، مومن تو بنے، پھر کافر کیسے غالب آ سکتا ہے مومن کے اوپر؟ لیکن کافروں کی جتنی برائیاں ہیں وہ تمام کی تمام میرے اندر، اور میں نعرہ لگاؤں کس کا؟ ایمان کا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح پروردگار عالم کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، ورنہ پروردگار عالم کا واضح الفاظ میں اعلان ہے کہ کافروں کو کبھی بھی غلبہ مسلمانوں پر نہیں ہو سکتا، یہ وحدہ لا شریک کا اعلان ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر خود خامیاں، خود خرابیاں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو لوہے نے لوہے کو کاٹا ہے، ہمیشہ مسلمانوں میں سے غدار پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے، ورنہ تو کافر مسلمانوں کا مقابلہ۔ 1857 میں کیا ہوا بالا کوٹ میں؟ سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ، اپنے نواب بدبخت وہ بکے اور انہوں نے سکھوں کا ساتھ دیا اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ اگر یہ اپنے بے وفائی نہ کرتے، یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں، میر جعفر اور میر صادق نہ ملتے تو کبھی بھی ان کو شکست نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوا، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا، ہر اہل حق کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جہاں بھی آپ اہل حق کی دیکھیں گے کہ اہل حق کو کہیں شکست ہو رہی ہے تو شکست کے پیچھے کون ہوں گے؟ کہیں نہ کہیں اپنا نظر آ رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کو اپنا ہی نظر آ رہا ہوگا۔ جہاں اپنے نہیں ہوں گے وہاں کافر کبھی بھی مسلمانوں کا، یہ رب کا فیصلہ وعدہ ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافقین کیا کرتے ہیں اور اس کی سزا اللہ کے ہاں ان کو کیا ملے گی، اس کا ذکر اگلی آیت میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن
ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.